2 گھنٹے بعد دوبارہ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کمرے میں صرف نائٹ بلب چل رہا تھا۔ وہ اچانک خوفزدہ ہوئی تھی۔ اتنے بڑے کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ اگر ان عورتوں یا نوکرانیوں میں سے کسی نے دوبارہ آ کر اسے مارا تو اس نے کمرے میں شہریار کو ڈھونڈنا چاہا، مگر سارا کمرہ خالی تھا۔ دوست، دوست! وہ خوفزدہ ہوتی ہوئی اسے آوازیں دینے لگی۔ وہ جو بالکنی میں کھڑا ہوا تھا فوراً بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ کیا ہوا بیوی، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے پاس بیٹھ کر اس نے حوریہ کے گال پر ہاتھ رکھا جس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ آپ یہاں نہیں تھے، میں ڈر گئی تھی، وہ سوں کرتی بولی۔ شہریار نے سکون کی سانس لی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ ریلیکس، میں یہیں بالکنی میں تھا، تم سو رہی تھی، مجھے لگا میری وجہ سے تمہاری نیند خراب ہو جائے گی، اس لیے باہر چلا گیا تھا۔ اس نے نرمی سے وضاحت دیتے حوریہ کے آنسو اپنی آنکھوں سے صاف کیے۔ حوریہ بھی خوفزدہ تھی۔ ویسے تم ڈر کیوں گئی تھی؟ وہ جیسے اس کی الجھن ایک پل میں سمجھ گیا۔ وہ مجھے لگا شاید آپ کے جانے کے بعد وہ لوگ مجھے دوبارہ نہ ماریں۔ شہریار کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ کس سے اتنی خوفزدہ تھی؟ وہ جو بوڑھی عورت ہے نا، وہ بھی بہت مارتی ہیں، اور وہ دونوں لڑکیاں بھی، اور سکینہ بھی بہت غصہ کرتی ہے۔ وہ معصومیت سے بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شہریار کے سینے میں کوئی خنجر پیوست ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے مزید نزدیک بیٹھا۔ ریلیکس بیوی، اب رونا مت، اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، تمہارے پاس رہوں گا، اور آپ کو کوئی عورت کچھ نہیں کہے گی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اب شہریار سلطان کی بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اس نے ایک ایک لفظ آنکھوں میں آنکھ کی چنگاریاں لیے ادا کیا۔ حوریہ رونا بھول کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ شہریار نے دوبارہ نرمی سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ اس کے لمس سے حوریہ سمٹی تھی۔ شہریار نے محسوس کیا وہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی، اس لیے فوراً اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اس سے پہلے حوریہ کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنا ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم اس گاؤں میں کیسے آئیں، اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ شہریار کو بہت سے سوال پریشان کر رہے تھے۔ حوریہ کو تو اس نے شہر میں دیکھا تھا، پھر وہ گاؤں میں کیسے آئی؟ حوریہ اس بار خود اپنا چہرہ صاف کیا۔ میں اور بابا شہر میں رہتے تھے، پاپا ایک آفس میں جاب کرتے ہیں اور بوا میرے پاس گھر میں ہوتی تھیں۔ شہریار حیران ہوا۔ اور تمہاری ماں؟ اس نے بے ساختہ یہ سوال پوچھا، مگر حوریہ کی آنکھوں میں نمی بہت تیزی سے جمع ہوئی۔ میں نے اپنی ماما کو کبھی نہیں دیکھا۔ بابا نے بتایا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آئی تھی تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو گیلا ہونے سے نہ روک پائی۔ شہریار کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ وہ اتنی معصوم کیوں تھی، اب اسے سمجھ آ گیا۔ وہ بنا ماں کے پلی بڑی تھی۔ بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے میرے بال بناتے تھے، خود کھانا کھلاتے تھے۔ ہم شہر کے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا گھر، آبائی گھر یہاں پاس دوسرے گاؤں میں ہے۔ اکثر میں بابا کے ساتھ چھٹیوں میں وہاں آتی تھی، اور شہریار کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ گاؤں میں کیوں تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ مجھے چھوٹی سی چوٹ بھی لگتی تو بابا پریشان ہو جاتے تھے۔ سب کچھ اچھا جا رہا تھا، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، کیونکہ بابا نے بتایا تھا کہ گاؤں کے ہاسپٹل میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں، اسی لیے وہ میری ماما کو بچا بھی نہیں پایا۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہوتی تو میری ماما کا علاج ٹائم پر ہو جاتا۔ بات کرتے کرتے وہ مسلسل رو رہی تھی، اور شہریار کے سینے میں درد بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈاکٹر بن کر گاؤں کے ہاسپٹل میں کام کروں گی، تاکہ میری طرح کوئی اور بچہ اپنی ماں سے جدا نہ ہو سکے۔ میں نے ایف ایس سی کیا ہوا ہے، کچھ ماہ بعد رزلٹ آئے گا، مگر اب شاید میں ڈاکٹر نہ بن سکوں، اور میرا خواب کبھی پورا نہ ہو پائے گا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیاں قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہریار نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھوں کو روکا، ورنہ اس کا بس نہ چلا کہ اس کی روتی آنکھوں سے سارے آنسو غائب کر دے۔ کس نے کہا کہ تم اب ڈاکٹر نہیں بن سکو گی؟ میں تمہیں ڈاکٹر بناؤں گا، میں تمہارے خواب پورے کروں گا۔ شہریار کی مضبوط اور سنجیدہ آواز پر حوریہ نے بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ مگر آپ یہ سب کیوں کریں گے؟ اسے اتنی حیرت ہوئی کہ حد نہیں۔ شہریار نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ حوریہ نے بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو اس کے مضبوط ہاتھ میں دیکھا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو، تمہاری ہر خواہش، ہر خواب کو پورا کرنے کی ذمہ داری اب میرے سر پر ہے۔ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، بس ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ حوریہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی جو شہریار صاف دیکھ سکتا تھا۔ کیسی شرط؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ شہریار کے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ تم کو ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہوگا، میرے ساتھ رہو گی؟ شہریار نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ دیا۔
حوریہ کا ہاتھ کانپ اٹھا، وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ میں اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے۔ کوئی جلدی نہیں، تم سوچ سمجھ کر جواب دے سکتی ہو۔ حوریہ نے ایک پرسکون سانس لی۔ شہریار نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ گاؤں میں کیا ہوا تھا؟ کیا سچ میں تمہارے بابا نے میرے چچا کے بیٹے کو مارا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، مگر حوریہ کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلے۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ نہیں، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ مجھے بچا رہے تھے۔ وہ شخص میرا ہاتھ زبردستی پکڑ کر مجھے پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہا تھا۔ میں بہت روئی، چیخی، چلائی، کوشش بھی کی، اس نے میرا دوپٹہ بھی اتار کر پھینک دیا تھا، اور پھر بابا نے سڑک پر پڑا ایک پتھر اس کے سر پر دے مارا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے بابا نے اسے نہیں مارا، وہ صرف مجھے بچا رہے تھے۔ ہم گاؤں بھی اسی لیے آئے تھے، وہاں شہر میں بھی ایک لڑکا مجھے تنگ کرتا تھا۔ جیسے جیسے حوریہ روانی میں بول رہی تھی، شہریار کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ وہ جو بتا رہی تھی شہریار کو سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ کیا ہوا تھا شہر میں؟ سب بتاؤ، اس نے بہت مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے سوال پوچھا، کیونکہ اسے سب تفصیل سے جاننا تھا۔ یہ 2 ماہ پہلے کی بات ہے۔ 2 ماہ پہلے ہی سب شروع ہوا تھا۔ وہ دونوں بھاگتی ہوئی سڑک کراس کر رہی تھیں۔ آج تمہاری وجہ سے لیٹ ہو گئے، بوا پریشان ہو رہی ہوں گی، حوریہ نے اپنی دوست۔ اچھا بابا، میں بوا سے بات کر لوں گی کہ میری وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں۔ اوکے، اب چلو۔ اس نے حوریہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر سڑک پر چلنے لگی۔ ان کا گھر کالج کے پاس ہی تھا، دونوں چل کر جاتی تھیں۔ اتنے میں سامنے سے ایک کالے رنگ کی کار آ رہی تھی۔ دوسری طرف ایک بوڑھا آدمی سڑک پار کر رہا تھا۔ اچانک وہ کار اس آدمی سے آ کر ٹکرائی۔ وہ بیچارہ بوڑھا سڑک پر گر گیا۔ وہ دیکھ زینی، ایک بابا گر گئے، چلو ان کی مدد کرتے ہیں، صدا کی رحم دل حوریہ فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا کر سڑک کی طرف بھاگی۔ زینب بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ دوسری طرف گاڑی سے ایک امیر رئیس زادہ باہر نکلا اور اس بابا کا کالر پکڑ لیا۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ نہایت بدتمیزی سے چیخا تھا۔ بیٹا تم تیز آ رہے تھے۔ اس آدمی نے اپنا دفاع کرنا چاہا تو نوجوان کو تو غصہ ہی آ گیا۔ اس نے ایک تھپڑ اس بوڑھے کو مار دیا۔ زینب کی آنکھیں تو پھیلی ہی تھیں۔ پھر اس نے بوڑھے کو زمین بوس کر دیا۔ او ہیلو مسٹر، بڑے بوڑھوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ یہی سکھایا کیا تمہارے ماں باپ نے؟ ایک تو خود ڈرنک کر کے گاڑی چلا رہے ہو، اوپر سے کسی کمزور پر ہاتھ بھی اٹھا رہے ہو۔ زینب غصے سے گرجی، مگر اس کی نظر تو اچانک اس لڑکی پر گئی جو جھک کر اس بوڑھے کو اٹھا کر کھڑا کر رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے گوگلز اتارے اور اس لڑکی کا سر تا پیر جائزہ لینے لگا۔ سفید کالج کے یونیفارم میں اس کا سفید دودھیا چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ولی چل یہاں سے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم کوئی مسئلہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ مگر ولی کی غلیظ نظریں تو حوریہ کے آر پار ہو رہی تھیں۔ ولی چل، نعمان نے اس کا کندھا ہلایا اور بہت مشکل سے اسے گاڑی تک لایا۔ اگلے 2 منٹ میں گاڑی وہاں سے نکل گئی۔ انکل آپ ٹھیک ہیں نا؟ حوریہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ میری بچی، خدا تمہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انہوں نے حوریہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی۔ حوریہ کھل کر مسکرائی تھی۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے انکل کو سڑک پار کروائی اور گھر کے لیے نکل گئیں۔ کتنے ہی دن وہ حوریہ کے سراپے میں کھویا رہا۔ یار پتہ کر وہ لڑکی کس کالج کی ہے، اس نے کالج یونیفارم پہن رکھا تھا، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ اس نے نعمان کو حکم دیا۔ مگر ولی، اگر مگر کچھ نہیں، جتنا تجھے کہا ہے اتنا کر، مجھے وہ چاہیے۔ اس کا حسن مجھے کچھ بھی سوچنے سمجھنے نہیں دے رہا۔ 1 ہفتے بعد نعمان خالی ہاتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شہر میں اتنے سارے کالج ہیں، میں کیسے اسے ڈھونڈوں؟ ولی نے اس کی عقل پر لعنت بھیجی۔ بے وقوف، جس جگہ وہ بوڑھا ٹکرایا تھا اس جگہ کے نزدیک جو کالج ہے وہاں پتہ کرنا۔ اور نعمان کا سر نفی میں ہل گیا۔ تم سے کچھ نہیں ہوگا، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ وہ غصے سے پھٹتا ہوا راستے میں آتی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ آج ان دونوں کا آخری پیپر تھا۔ وہ کالج سے باہر نکلی جب اچانک ایک کالی کار ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں نے الجھی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اتنے میں گاڑی سے وہی رئیس زادہ باہر نکلا۔ اس کی نظر صرف حوریہ کے آر پار ہو رہی تھی۔ حوریہ کو اس کی آنکھوں سے بہت خوف آیا۔ حوریہ، یہ تو وہی بدتمیز ہے جس نے اس دن سڑک پر تماشا کیا تھا، زینب اسے غصے سے گھورتے ہوئے بول رہی تھی۔ زینی چل یہاں سے۔ حوریہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہاں سے بھاگنے کی۔ ولی کی غلیظ آنکھوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ پھر وہ شیطانی مسکراہٹ لیے گاڑی میں واپس بیٹھا اور گاڑی سلو اسپیڈ میں ان کے پیچھے دوڑانے لگا۔ دونوں ایک رہائشی ایریا میں داخل ہوئیں۔ وہ ابھی گاڑی وہیں روکتا باہر نکلا اور تب تک ان کا پیچھا کیا جب تک وہ دونوں اپنے گھروں میں غائب نہیں ہو گئیں۔ پھر اس کے چہرے پر شیطانی چمک آئی۔
وہ واپس پلٹ گیا، مگر گیٹ بند کرتی حوریہ کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ اسے اتنا خوف آیا کہ حد نہیں۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہا ہے، نعمان نے اسے مسکراتے دیکھ لیا تھا۔ ہاں بس شکار کو جال میں پھنسانے کا انتظام کر آیا ہوں۔ وہ کافی مسرور نظر آ رہا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، ولی نے فوراً سے اسے ساری وضاحت دی۔ کیا تو نے اس کا گھر تک پیچھا کیا، اور اب تو نے اس کے پیچھے ایک آدمی لگا رکھا ہے تاکہ جب جب وہ گھر سے نکلے تجھے خبر ہو؟ نعمان کو تو گویا صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ ولی نے ہاں میں سر ہلایا۔ ولی یہ ٹھیک نہیں ہے، نعمان نے اسے تنبیہ کی۔ مجھے مت سکھا، بس وہ مجھے چاہیے تو چاہیے۔ اس نے نعمان کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک دیا۔ اتنے میں اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ کال سن کر تو ولی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ نعمان نے استفسار کیا۔ 2 ہفتے بعد وہ آج گھر سے نکلی ہے۔ میرا انتظار ختم ہوا۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتا باہر بھاگا اور نعمان شش و پنج میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ وہ دونوں بازار آئی تھیں۔ زینی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، واپس چلتے ہیں۔ اس نے کوئی تیسری دفعہ زینب کا کندھا ہلایا۔ اوہ ہو، پور سکون سے شاپنگ کرو، وہ دیکھ ماما اور آپی بھی تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہم کون سا اکیلے آئے ہیں؟ زینب نے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی ماں اور بہن کی طرف اشارہ کیا، مگر حوریہ کا دل گھبرا رہا تھا۔ نہیں، تم سمجھ کیوں نہیں رہی یار؟ مجھے لگتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ تجھے وہ کار والا یاد ہے؟ زینب کچھ حیران ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بھی ٹھٹکی تھی۔ اس دن میں نے اسے اپنے گھر کے باہر دیکھا تھا۔ یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز واپس چلتے ہیں۔ وہ ابھی یہ سب بتا ہی رہی تھی کہ اچانک ان کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی، اور دوسرے ہی لمحے گاڑی سے 3 لوگ باہر نکلے اور انہیں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر حوریہ کو گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا۔ اس افتاد سے زینب زمین پر جا گری۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی وہاں سے نکل گئی۔ زینب کو جب ہوش آیا تو وہ فوراً زمین سے اٹھی اور پیچھے بھاگی۔ وہیں پاس کھڑے رکشہ میں وہ بیٹھ گئی۔ بھائی پلیز اس گاڑی کا پیچھا کرو، وہ میری دوست کو زبردستی لے گئے ہیں، اس نے جلدی سے رکشے والے کو حکم دیا۔ انہوں نے حوریہ کے چہرے پر کچھ رکھا تھا، شاید کوئی کپڑا تھا، اور کچھ ہی پلوں میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ اسے لے کر شہر سے کچھ فاصلے پر ایک فارم ہاؤس میں آئے۔ باس کام ہو گیا ہے، لڑکی لے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے ولی کے سامنے ہاتھ باندھے خوشخبری سنائی۔ ولی کی غلیظ آنکھوں میں چمک ابھری۔ بہت خوب، تم لوگ جا سکتے ہو۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ رکشے والے نے رکشے کو کچھ فاصلے پر ہی روک دیا۔ شکر تھا زینب کے پاس اس وقت فون تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے پرس سے اپنا موبائل نکالا اور ماں کا نمبر ملایا، اور بنا دیر کیے ذیشان صاحب کا نمبر ڈائل کیا اور انہیں ساری صورتحال بتا کر پولیس کے ساتھ اس جگہ پر پہنچنے کا کہا۔ وہ قدم قدم چلتا حوریہ کے پاس آیا، پھر پاس پڑے جگ سے پانی کا گلاس میں انڈیلا اور ایک ہی جھٹکے میں سارا پانی حوریہ کے چہرے پر پھینک دیا۔ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ کچھ پل بعد جب حواس بحال ہوئے تو اس شخص کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر اس کے بدن سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ خوفزدہ سی آواز میں سوال پوچھتی پیچھے کھسکنے لگی، مگر ولی نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی اور دوسرے ہی پل اس کی نازک مومی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ تم تو واقعی حور ہو، اتنی نازک، نرم اور خوبصورت حور تو میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس کے منہ سے غلاظت نکلنے لگی۔ حوریہ کو اس کے لمس سے بہت زیادہ خوف آیا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، پلیز دور رہو، وہ سسکتے ہوئے اس سے التجا کرنے لگی۔ اوہ ڈارلنگ، چھوڑ دوں گا صرف ایک رات، اس کے بعد تم آزاد۔ حوریہ کو اس کی بات خاک سمجھ میں نہ آئی۔ پلیز چھوڑو، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ ولی کو اب غصہ آ گیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے حوریہ کا منہ دبوچا۔ کہا نا جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اپنی سرخ انگارہ آنکھیں وہ اس کی آنکھوں میں گاڑے دھاڑا۔ حوریہ کو اپنے جسم سے روح نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہوا۔ ولی کے ہاتھ کی انگلیاں اس کے چہرے پر چھپ گئی۔ وہ معصوم تو مزاحمت تک نہیں کر پا رہی تھی۔ نہیں پلیز چھوڑو، وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی اور اگلے ہی پل ولی کا بھاری ہاتھ اٹھا اور حوریہ کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ اسے زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے تھپڑ مارا تھا۔ تم ایسے نہیں سمجھو گی، غصے سے کہتے اس نے حوریہ کا دوپٹہ کھینچ کر جسم سے دور کیا۔ حوریہ کو قیامت آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ نہ سمجھ ضرور تھی، مگر عورت میں یہ حس ہوتی ہے کہ وہ ہر مرد کے نگاہ اور ارادہ سمجھ جاتی ہے۔ نہیں، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ولی نے اس کی قمیص کا گلا ایک جھٹکے میں کھینچا اور اس کا آدھا بازو اور کندھے کا کچھ حصہ برہنہ ہو گیا۔
اس سے پہلے وہ حوریہ کے اوپر جھکنے کی کوشش کرتا موبائل فون کی چنگاڑتی ہوئی آواز نے ماحول میں سانس پیدا کیا۔ وہ بدمزہ ہوتا ہوا موبائل کو اٹھا کر کان سے لگایا۔ ولی جلدی نکل وہاں سے، پولیس فارم ہاؤس تک پہنچ گئی ہے۔ نعمان کی بات سن کر ولی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ دوسرے ہی پل اس نے حوریہ کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ تو تمہارے پیچھے پولیس یہاں تک آ گئی، آج تم نہیں بچو گی۔ وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ اس سے پہلے وہ حوریہ کو مزید کوئی نقصان پہنچاتا، اچانک کسی نے ولی کے سر پر کچھ دے مارا۔ وہ ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوا۔ وار اتنا زوردار تھا کہ وہ کچھ ہی پلوں میں بے ہوش ہو گیا۔ حوریہ نے بے یقینی سے پیچھے کھڑے اس مرد کو دیکھا، وہ نعمان تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں حوریہ کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کی طرف پھینکا۔ تمہیں یہاں کون لایا؟ پلیز پولیس کو مت بتانا، مجھے اسے لے کر یہاں سے جانا ہوگا۔ تم اس شہر سے غائب ہو جاؤ، یہاں سے کہیں بھی چلی جانا اگر اپنی عزت کی حفاظت چاہتی ہو تو یہ شہر چھوڑ دینا، ورنہ تمہارے گھر تک پہنچ کر یہ تم پر دوبارہ حملہ کرے گا، اور پلیز پولیس کو کچھ مت بتانا۔ وہ سنجیدگی سے حوریہ کو ہدایت دیتا ہوا ولی کو اٹھا کر نکل گیا۔ کچھ ہی پلوں کے بعد زینب کے ساتھ ذیشان صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ حوریہ کو اس حال میں دیکھ کر ذیشان صاحب کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ زمین پر گری ہوئی وہ جس حال میں تھی کوئی بھی کچھ بھی سمجھ سکتا تھا۔ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال تھا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا، خون نکل رہا تھا۔ بابا، اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں مدھم سی آواز میں پکارا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ہاسپٹل میں کھلیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ وہ سیف ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ جس شخص نے بھی اسے اغوا کیا تھا وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے پولیس کو صرف اتنا ہی بیان دیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا، حوریہ اسے نہیں جانتی، اور جب اسے پتہ چلا کہ پولیس آ رہی ہے تو وہ بھاگ گیا۔ دوسری طرف ولی انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اسے نعمان نے اتنا ہی بتایا تھا کہ اس پر حملہ کرنے والا لڑکی کا باپ تھا۔ وہ خود بھی ایک بہن کا بھائی تھا، اور وہ ولی کو کسی کے ساتھ زبردستی کرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے اندر ابھی بھی انسانیت باقی تھی، اس لیے اس نے حوریہ کی مدد کی، مگر اس طرح کہ ولی کبھی جان نہ پائے۔ اس واقعے کو 2 دن گزر گئے تھے جب حوریہ نے سارا سچ اپنے باپ کو بتایا۔ ذیشان صاحب نے لمحوں میں فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ ان کے لیے اپنی بیٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ وہ اسے لے کر گاؤں آ گئے۔ وہ ان کے ساتھ ہی تھیں۔ گاؤں آئے انہیں بھی 4 دن ہی ہوئے تھے جب وہ اپنے گاؤں میں بنائی ہوئی سہیلی ماریہ کے ساتھ کھیتوں میں گئی۔ چلو حوریہ، امرود اور گنے کھانے چلتے ہیں۔ اس نے حوریہ کا موڈ بدلنا چاہا، کیونکہ جب سے حوریہ گاؤں آئی تھی کافی خاموش تھی۔ حوریہ نے باپ سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ خود ساتھ جائیں گے۔ پھر اس طرح وہ گاؤں کے کھیتوں میں آ گئی۔ ماریہ اور حوریہ کچھ فاصلے پر تھیں اور ان دونوں کے باپ کے ساتھ کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ حوریہ، وہاں کنو لگے ہیں، چلو کنو کھاتے ہیں۔ ماریہ گاؤں کی ہسمکھ لڑکی تھی، عمر میں تقریباً حوریہ جتنی ہی تھی، اور صدا کی وہ چسکے باز تھی۔ حوریہ نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا۔ میں بابا سے پوچھ کر آتی ہوں۔ ماریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، چچا یا ابا کو مت بتانا ورنہ ڈانٹ پڑے گی۔ چلو ابھی آ جائیں گے۔ وہ حوریہ کو منا کر اس طرف چلی گئی۔ وہ کھیت سڑک کے دوسری طرف تھے۔ وہ دونوں سڑک پار کر رہی تھیں جب سعید سلطان کی گاڑی بالکل حوریہ کے قدموں کے پاس آ کر رکی۔ حوریہ فوراً خوفزدہ ہوتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ گاڑی میں سے وہ باہر نکلتا سر تا پیر حوریہ کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بالکل ویسے ہی غلاظت تھی جیسی ولی کی آنکھوں میں حوریہ کے لیے تھی۔ حوریہ کو نہ جانے کیوں بہت زیادہ خوف محسوس ہوا۔ ماریہ ڈر کر پیچھے ہوئی تھی، کیونکہ وہ سعید سلطان کی ان غلیظ آنکھوں سے خود بھی بہت ڈرتی تھی۔ وہ حوریہ کی طرف آنے لگا۔ حوریہ کے قدم خود بخود پیچھے کی طرف ہونے لگے۔ کون ہو تم اور اس گاؤں میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کچھ سختی سے پوچھا۔ حوریہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ سائیں، یہ مہمان ہے، شہر سے آئی ہے۔ ماریہ نے ہمت کرتے الفاظ ادا کیے۔ سعید سلطان کی آنکھیں چمکی۔ واہ، مہمان! ذرا ہمیں بھی تو مہمان نوازی کا موقع دیا جائے۔ غلاظت بکتے ہوئے وہ کچھ آگے بڑھا۔ حوریہ بدک کر اچھلی۔ ماریہ میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ حوریہ کی حفاظت کر پاتی۔ چلو حوریہ، واپس چلتے ہیں، ابا ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے، مگر سعید سلطان کی آنکھیں ماریہ کو کپکپانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور بہت بے تکلفی سے حوریہ کی کلائی ہاتھ میں پکڑ لی۔ وہ تو اس افتاد پر بری طرح بوکھلائی۔ چلو ذرا ہمیں بھی تو مہمان نوازی کا موقع دو۔ حوریہ کو اس کے منہ سے عجیب سی اسمیل آئی، شاید اس نے شراب پی رکھی تھی۔ وہ اپنی کلائی آزاد کروانے لگی۔ ماریہ فوراً ڈر کر بھاگ گئی اور ذیشان صاحب کو مدد کے لیے بلانے لگی۔ حوریہ مسلسل اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے! آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ یقیناً نشے میں تھا۔
حوریہ کو پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جب درمیان میں ذیشان صاحب آ گئے۔ چھوڑو میری بیٹی کو۔ باپ کا دل تو تڑپ اٹھا تھا۔ سعید نے ایک دھکا ذیشان صاحب کو مارا اور دوسرے ہی پل دوبارہ حوریہ کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ مدد کے لیے چیخنے چلانے لگی۔ یہاں زیادہ سناٹا تھا، صرف ماریا اور اس کا باپ ہی پاس کھڑے تھے۔ ان دونوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سعید سلطان جیسے طاقتور شخص کا مقابلہ کر سکتے۔ حوریہ نے اچانک اس کے ہاتھ پر دانت گاڑ دیے۔ وہ بدک کر اچھلا اور دوسرے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا۔ اس نے حوریہ کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ حوریہ کا دوپٹہ جھولتا ہوا گلے میں آیا اور سعید نے گلے میں آیا ہوا دوپٹہ بھی کھینچنے کی کوشش کی جب ذیشان صاحب نے غصے میں سڑک کے کنارے پڑا ایک پتھر اٹھا کر پوری قوت سے سعید کے سر پر دے مارا۔ باپ تھا، اپنی بیٹی کی عزت اسے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ سعید حوریہ کو چھوڑ کر اپنا سر پکڑتا ہوا وہیں زمین پر گرا۔ چوٹ کافی گہری آئی تھی، اس لیے خون نکلنے لگا۔ ذیشان صاحب حواس باختہ ہوئے، مگر اس سے پہلے انہوں نے حوریہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر فوراً گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر آ کر بوا کو سختی سے تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے حوریہ کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دینا۔ جانتے تھے سردار کے پوتے کو مارا ہے، انہیں جرگے میں حاضر ہونا ہی پڑے گا، اور وہی ہوا۔ 4 دن بعد جرگہ بلایا گیا اور انہیں موت کی سزا سنائی جانے لگی۔ جب کہیں سے ماریا نے اسے بتا دیا، وہ بوا کو چکمہ دیتی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ بوا بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی، مگر وہ جرگے تک پہنچ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کا نکاح ہوا اور وہ حویلی تک آئی۔ حوریہ مسلسل آنسوؤں کے ساتھ اسے اپنی زندگی کی ساری کہانی سناتی پچھلوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اور شہریار سلطان، وہ تو پتھر ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سعید اتنی گری ہوئی حرکت کرے گا۔ وہ باپ اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ کر یہاں گاؤں میں آ کر چھپا تھا، مگر بھیڑیے تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے سینے میں درد کا طوفان اٹھتا جا رہا تھا۔ واقعی اس کا باپ ایک عظیم باپ تھا جس نے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے اس بھیڑیے تک کو مارنے سے گریز نہیں کیا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہا۔ حوریہ کی گھٹی گھٹی سسکیاں بھی کمرے میں گونج رہی تھیں۔ بہت دیر بعد شہریار کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں آیا۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آیا تھا، نرمی سے حوریہ کے ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ ریلیکس بیوی، میں ہوں نا اب تمہارے ساتھ۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس نے حوریہ کے آنسو صاف کیے۔ حوریہ نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی درندگی یا ہوس نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں کیونکہ ان میں جو بھی تاثر تھا وہ حوریہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے ہمیشہ موجود رہوں گا بیوی۔ شہریار کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ رونا تو وہ بھول ہی گئی۔ آپ کو پتہ ہے دوست، آپ کی آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں۔ وہ کہیں کھوئی کھوئی بول اٹھی، مگر شہریار تو سٹک اور حیران رہ گیا۔ کیا کہا؟ دوست؟ وہ جیسے اس لفظ میں اٹک گیا۔ ہاں نا، آپ نے ہی تو کہا تھا ہم دوست ہیں تو۔ وہ کچھ ہچکچائی۔ تو شہریار نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تو آپ مجھ سے اتنے بڑے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے شہریار کے قد کی طرف اشارہ کیا۔ شاید وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ عمر میں بھی اس سے بڑا ہی ہے۔ تو میں اچھی نہیں لگتی نا آپ کا نام لیتے، اس لیے دوست کہوں گی۔ اس کے گال رونے کی وجہ سے گلابی ہو رہے تھے۔ شہریار کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کو مناسب لگے، لیکن دوست تم صرف تب کہو گی جب کوئی آس پاس نہ ہو۔ اگر 4 لوگوں میں تم دوست کہو گی تو یہ مناسب تھوڑی نہ لگے گا۔ تب تم مجھے میرے نام سے پکار لینا۔ اس نے حوریہ کو سمجھانا چاہا۔ حوریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے آپ کو اتنا کچھ بتایا، آپ نے مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اب کی اس کے لہجے میں ناراضگی شامل ہوئی۔ شہریار جیسے محظوظ ہوا۔ تو اب میرے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ حوریہ نے زور و شور سے سر ہاں میں ہلایا۔ بالکل، جب دوست بن جائیں تو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ وہ بولتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ شہریار بنا پلک جھپکتے اسے دیکھتا رہ گیا۔ بتائیں بھی؟ حوریہ کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ ہاں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، ایک چھوٹا بھائی اور بہن ہے۔ میرے بابا کا سالوں پہلے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اماں میرے دونوں بہن بھائی کے ساتھ والے شہر گھر میں ہوتی ہیں۔ اصل میں وہ دونوں پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے گاؤں سے روز شہر آنے جانے میں انہیں کافی مسئلہ ہوتا تھا۔ میں کبھی کبھار وہاں چلا جاتا ہوں، ورنہ زیادہ تر گاؤں کے ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہوں۔ حوریہ کی تو آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلایا۔ حوریہ کے گال خوشی سے پھول گئے۔ شہریار نے اسے پہلی بار کھل کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان پر قوس و قزح بکھر گئی ہو۔ اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ اس کے گال چھوئے، مگر وہ خود پر ضبط کر گیا۔ اچھا چلے، رات ہو رہی ہے، یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ کھانے میں کیا پسند ہے تمہیں؟ شہریار اس کے بارے میں سب جاننا چاہتا تھا۔ حوریہ اس کے ساتھ اب کافی کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ مجھے نا سینڈوچ بہت پسند ہے اور بریانی بھی۔
اس کے علاوہ میں ساری سبزیاں کھا لیتی ہوں۔ بابا کہتے ہیں کہ اچھا انسان وہ ہے جو کبھی رزق کی بے حرمتی نہ کرے اور صبر شکر سے جو ملے وہ کھا لے۔ ویسے تو میں پیزا اور برگر بھی کھا لیتی ہوں، مگر وہ بابا زیادہ کھانے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ گی تو موٹی ہو جاؤ گی، پھر اس لیے وہ میں بہت کم کھاتی ہوں، مجھے موٹا ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ تو نان اسٹاپ بولنا شروع ہو گئی تھی اور شہریار اسے دلچسپی سے ہاتھ کی مٹھی بنا کر تھوڑے تلے ٹکائے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے ایک دم ہی اپنا کمرہ روشن لگ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کبھی کبھی قسمت انسان کو کیسے نوازتی ہے، جیسے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اچانک حوریہ نے چٹکی بجائی تو شہریار ہوش میں آیا۔ اب وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی چوٹ کے نشان تھے، مگر وہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ شہریار بیٹھ سے اٹھنے ہی لگا جب ڈر کے مارے حوریہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کے نرم اور نازک سے لمس سے شہریار نے بے یقینی سے اپنا ہاتھ دیکھا۔ پلیز کہیں مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دوبارہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ شہریار کو بہت اچھا محسوس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ محفوظ کر رہی تھی۔ بے شک بہترین مرد وہ ہے جس کی موجودگی میں عورت محفوظ محسوس کر سکے۔ فکر مت کرو، کوئی میرے کمرے میں آنے کی جرت نہیں کرتا، نہ ہی کوئی تم کو پریشان کرے گا۔ مجھ پر بھروسہ ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں میں ایک مان سے حوریہ سے پوچھا۔ کچھ پل وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر دھیرے دھیرے اس بات میں سر ہلایا۔ شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کچھ پل کے لیے وہ واقعی اسے بہت اچھا لگا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر جب تک وہ واپس نہ آ جاتا حوریہ کو خوف محسوس ہی ہوتے رہنا تھا۔ وہ بیڈ پر سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ہاتھوں میں ایک ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ حوریہ جس کی جان آدھے گھنٹے سے سولی پر لٹکی ہوئی تھی، ایک ہی پل میں اسے چین اور قرار نصیب ہو گیا۔ اپنے باپ کے بعد یہ دوسرا مرد تھا جس کے ساتھ وہ بہت زیادہ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ شاید نکاح کے دو بول میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اسے تحفظ کا احساس دے رہی تھی۔ وہ اس کے گرد ایک حفاظتی حصار باندھ رہا تھا اور اس میں جکڑی جا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھا، ٹرے حوریہ کے پاس رکھی۔ جیسے ہی حوریہ کی نظر ٹرے پہ پڑی، اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری۔ ٹرے میں سینڈوچ اور برگر تھے۔ اس نے بے یقینی سے شہریار کو دیکھا جو خوبصورتی سے مسکرا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی اور وہ نمی آنسو بن کر بہنے لگی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا، اس کے بعد اسے امید نہیں تھی کہ کوئی اسے اس طرح سے بھی ٹریٹ کر سکتا ہے، مگر یہ شاید بہت چھوٹی یا معمولی سی بات تھی، مگر اس وقت حوریہ کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کر لیے۔ اس کے بابا کہا کرتے تھے کہ اس کی زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا، اور واقعی اس کی زندگی میں ایک شہزادہ آ گیا تھا۔ شہریار نے اسے کھانے کا کہا تو وہ کھانا کھانے لگی۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ بھی کھائیں نا۔ پہلا نوالا لینے کے بعد اسے محسوس ہوا شہریار نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ شہریار نے بنا کچھ کہے مسکرا کر کھانا شروع کر دیا۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی، پتہ نہیں وہ اس کے لیے دونوں چیزیں ملازمہ سے بنوا کر لایا تھا یا شاید بازار سے لایا تھا، مگر کچھ ہی گھنٹوں میں وہ حوریہ کے دل میں بہت اعلیٰ مقام بنا چکا تھا۔ حوریہ کے کھانے کے بعد وہ برتن رکھ کر واپس آیا تو دیکھا حوریہ آنکھیں بند ہو رہی تھیں، شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اب تم سو جاؤ، رات کافی ہو رہی ہے۔ حوریہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ شہریار بھی دوسری طرف بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ حوریہ بے حد حیرانی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ بھی یہیں سوئیں گے؟ اس کی آواز میں واقعی حیرت تھی۔ ظاہر سی بات ہے، یہ میرا بھی کمرہ ہے، اسی لیے میں یہاں ہی سوں گا۔ اس نے کچھ نرمی سے یہ الفاظ ادا کیے، مگر اچانک حوریہ کے چہرے پر کچھ اضطراب سے نمودار ہوا۔ وہ شاید پھر سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ تم چاہتی ہو میں کمرے سے باہر چلا جاؤں؟ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ گیا۔ حوریہ کو مزید خوف محسوس ہوا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ شدید پریشان نظر آ رہی تھی۔ مگر ہم ایک ہی بیڈ کیسے شیئر کریں گے؟ اس کی معصومانہ بات پر شہریار نے بہت مشکل سے اپنا قہقہہ ضبط کیا۔ اتنا بڑا بیڈ ہے، ایک سائڈ پر تم سو جاؤ، ایک سائڈ پر میں سو جاؤں گا۔ شہریار نے اس کی عقل کے مطابق سمجھانا چاہا، مگر وہ ہچکچا رہی تھی۔ شہریار دوبارہ بیڈ پر بیٹھا۔ دیکھو، جب نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد میاں بیوی ہر چیز شیئر کرتے ہیں۔ انہیں اپنی زندگی، اپنا کمرہ، ساری چیزیں، اپنی خوشیاں، غم۔ تم سمجھ رہی ہو نا بیوی؟ حوریہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، مگر وہ پھر بھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ شہریار سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے 2 تکیے پکڑے اور بیڈ کے درمیان میں دیوار بنانے لگا۔ شہریار نے حیرت سے اس کا عمل دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اب حوریہ کے چہرے پر کچھ اطمینان تھا۔ اب ٹھیک ہے، اب آپ سکون سے سو سکتے ہیں۔ میں نے دیوار بنا دی ہے، وہ آپ کی سائڈ، یہ میری سائڈ۔ شہریار کو سمجھ نہ آئی کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا تھا۔
وہ واقعی معصوم تھی اور یہ دنیا معصوموں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اسے اپنی بیوی کو اس خطرناک دنیا سے محفوظ رکھنا تھا۔ وہ مسکرا کر لیٹ گیا۔ حوریہ بھی پرسکون ہوتی سو چکی تھی، مگر یہ دن شہریار کی زندگی کا خوبصورت دن تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت اس کے پہلو میں لیٹی ہے۔ وہ اس وقت خوشی کے بہت اونچے مقام پر تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک تھی، اور پھر مسکراتے ہوئے وہ کب سو گیا اسے پتہ نہ چلا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر ایک حصہ آگ کی طرح جھلس رہا تھا۔ سالوں سے وہ شہریار کے نام سے منسوب تھی، اور آج وہ کسی اور کو اپنی باہوں میں لیے سو رہا ہوگا۔ وہ کمرہ، وہ شخص اور اس سے جڑی ہر چیز پر صرف سونیا سلطان کا حق تھا۔ تو پھر یہ حوریہ ذیشان کون تھی جو اس کی زندگی میں آ گئی؟ وہ مسلسل چکر کاٹ رہی تھی۔ اندر باہر کسی نے چنگاریاں لگا رکھی تھیں۔ ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں حوریہ، جان سے مار دوں گی۔ اس حویلی کی ہونے والی بہو صرف میں ہوں۔ تم صرف ونی ہو، اور ونی نوکرانی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ ونی ہوتی کیا ہے۔ تم نے اپنے اس ناپاک وجود سے اس کمرے کو بھی گندا کر دیا۔ میں تمہارا وجود تباہ و برباد کر دوں گی۔ شہریار سلطان کی قربت کا اختیار اور حق صرف مجھے سونیا سلطان کو ہے۔ اگر تم نے مجھ سے میرا حق چھینا نا، تو میں تم سے تمہاری زندگی کی سانسیں چھین لوں گی۔ وہ اپنے بال ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچ کر غصے سے چیخی تھی۔ سکون تو ایک پل کے لیے بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ معصوم سی کیا ایک بار پھر کسی کے ظلم کا نشانہ بن جائے گی؟ حویلی میں ایک نئی صبح اتر چکی تھی۔ وہ فریش ہوتی اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی جب شہریار ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرپل کلر کی بہت خوبصورت شال تھی جس کے اوپر گولڈن کام ہوا تھا۔ وہ حوریہ کے پاس آیا جو اپنے بالوں کو خوبصورت سی چٹیاں بنا چکی تھی۔ شہریار نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ شال اس کے کندھے کے گرد اڑائی۔ یہ چادر بہت خاص ہے۔ یہ ہماری خاندانی چادر ہے، میری دادی نے اماں کو دی تھی کیونکہ وہ اس حویلی کی بڑی بہو تھی، اور انہوں نے میری بیوی کے لیے رکھی تھی، اور اب سے یہ امانت تمہاری ہوئی۔ آج کے بعد تم کہیں بھی جاؤ گی تو یہ شال ہمیشہ تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ چادر اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے لینے والی حویلی کی بڑی بہو ہے۔ سنجیدگی اور نرمی سے ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے اس نے شیشے میں حوریہ کا عکس دیکھا جس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ تم سمجھ رہی ہو نا بیوی؟ حوریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے اس کے کچھ نزدیک ہوا۔ حوریہ بھی متجسس ہوئی۔ اس چادر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اسے صرف ایک سردار کی بیوی ہی لے سکتی ہے، اور مستقبل کا نقشہ بتا رہا ہے کہ ان قریب تم اس گاؤں کی سردار بنو گی۔ اس کے چہرے پر کچھ شرارت سی مسکراہٹ تھی۔ حوریہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ تم ایسے ہی کم بولتی ہو یا میرے سامنے ہی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا؟ وہ چاہتا تھا کہ حوریہ اس کے ساتھ جی بھر کر باتیں کرے۔ حوریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بولتے ہوئے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ مجھے آپ کو سننا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے اس وقت بہت سمجھدار اور میچور لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ ہر دوسری بات پر شہریار کو حیران کر دیتی تھی، اور واقعی اس بار اس نے دوبارہ حیران کیا۔ وہ چہرہ جھکا کر ہنس دیا۔ اسے ہنستا دیکھ کر حوریہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ چلیں نیچے ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ حوریہ کے سامنے پھیلایا۔ حوریہ نے خوفزدہ سی نظر بند دروازے پر ڈالی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بیوی، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارا محافظ۔ اس کی گرے آنکھوں میں مان تھا۔ حوریہ کو جیسے کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے اپنا نازک مومی سا ہاتھ کچھ ہچکچاتے ہوئے شہریار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ایک اعزاز کی طرح اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ بھی اس کی سنگت میں چلتی ہوئی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی جہاں تقریباً سب ہی کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ان سب کو دیکھ کر ایک بار پھر حوریہ کو خوف محسوس ہوا۔ شہریار کے ہاتھ میں اس کا نازک مومی ہاتھ کانپا۔ شہریار کی گرفت مضبوط تھی مگر نرم تھی۔ ان سب کی نظر بھی حوریہ اور شہریار پر پڑی۔ سب کے چہرے کے تاثرات سخت اور غسیل ہوئے، مگر شہریار ان سب سے بے نیاز حوریہ کا ہاتھ پورے حق اور مان کے ساتھ پکڑے ہوئے پھر ٹیبل تک آیا اور کرسی کھینچ کر حوریہ کو بٹھایا، اور دوسری طرف کی کرسی کھینچ کر خود بیٹھ گیا۔ لائبہ ایک منٹ وہاں رکے بغیر اٹھ گئی۔ کیا ہوا بہو، تم کیوں اٹھ گئیں؟ دادا جان نے سوال پوچھا۔ میں اس ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاؤں گی جہاں میرے شہر کی قاتل بیٹھی ہو، شدید غصے سے کہتے ہوئے کرسی پیچھے کرتے وہاں ایک منٹ بھی نہیں رکی اور اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ دوسرے ہی پل شہریار کی چچی بھی اٹھ گئیں۔ کیسی بےہودگی ہے، اب ونی میں آئی ہوئی قاتل بھی ہمارے بیٹھ کر کھانا کھائے گی، نہایت نفرت اور حقارت سے کہتے ہوئے وہ بھی چلی گئیں۔
حوریہ کی آنکھوں میں بہت تیزی سے پانی جمع ہوا۔ اس معصوم کی کیا غلطی تھی؟ صرف اتنی کہ اس کا باپ اس کی عزت کی حفاظت کر رہا تھا، یا وہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی اور مرنے والا ایک امیر رئیس زادہ تھا؟ سونیا کا تو غصے کے مارے پارا بہت اوپر پہنچ گیا۔ آپ نے اس عورت کو ہماری خاندانی چادر کیسے دی؟ وہ بدتمیزی سے چیخی تھی، مگر شہریار پرسکون تھا۔ یہ میری بیوی کی امانت تھی، میں نے اسے دے دی۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تم بھی جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، ویسے بھی ہم تمہارے بغیر پرسکون زیادہ ناشتہ کر سکیں گے۔ شہریار نے اسے مزید سلگا دیا۔ وہ بھی تنفن کرتی اٹھی اور ٹیبل سے غائب ہو گئی۔ سردار صاحب نے ایک ٹھنڈی ٹھار نظر ان دونوں پر ڈالی اور بنا کچھ کہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر زن مریدی ختم ہو جائے تو اسٹڈی روم میں آ کر مجھ سے مل جانا، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ہوئے وہ بھی وہاں سے غائب ہو گئے۔ حوریہ تکلیف سے خالی ٹیبل کو دیکھ کر رہ گئی اور ایک نظر ان 4 کھانے کے برتنوں پر ڈالی جن میں ابھی بھی کچھ کھانا بچا ہوا تھا۔ وہ سب اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اپنا کھانا درمیان میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا وہ اتنی بری تھی یا شاید وہ غریب تھی؟ ولی میں آئی ہوئی ایک لڑکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہہ گئے۔ شہریار نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس کے لمس سے وہ ہوش میں آئی۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ سکون سے ناشتہ کرو۔ اس کا مائنڈ فریش کرنے کی غرض سے شہریار نے فوراً اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا۔ چلو شروع کرو۔ وہ بہت زیادہ نارمل تھا، جانتا تھا حویلی والوں کا یہی رد عمل ہوگا۔ اسے پرسکون دیکھ کر حوریہ کو اپنا سارا غم غائب ہوتا محسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ اسے کھانا کھاتے دیکھ کر شہریار بھی کھانا کھانے لگ گیا۔ کھانے کے بعد وہ ٹیبل سے اٹھا اور اونچی آواز میں سکینہ کو پکارنے لگا۔ 2 منٹ میں ہاتھ باندھے مؤدب سے سکینہ نمودار ہوئی۔ ساری نوکرانیوں کو یہاں بلاؤ۔ سختی سے اسے حکم دیتے وہ وہیں چکر کاٹنے لگا۔ حوریہ ابھی تک کرسی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ بعد تقریباً 8-10 نوکرانیاں ہاتھ باندھے سر جھکائے مؤدب کھڑی تھیں۔ وہ براہ راست سکینہ سے مخاطب ہوا۔ یہ لڑکی جو یہاں بیٹھی ہے، جانتی ہو یہ کون ہے؟ اس کے لہجے میں کتنا غصہ تھا سکینہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے ساتھ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ شہریار اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ خوف سے حوریہ بھی کانپ اٹھی، تو وہیں لائباز سونیا اور چچی بھی کمروں سے باہر نکل آئیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ سکینہ نے بہت مشکل سے اپنے لبوں کو ہلایا۔ ونی، وہ صرف ایک لفظ ہی بول پائی جب شہریار نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروایا۔ 24 گھنٹوں میں پہلی بار حوریہ نے اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ سارے ملازمین بھی خوف سے کانپ اٹھے۔ یہ لڑکی کوئی ونی نہیں، میری بیوی ہے۔ اپنے اس دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ یہ حوریہ شہریار سلطان ہے۔ ابھی کے ابھی میری بیوی کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگو اور اس سلوک کی معافی مانگو جو تم لوگوں نے پچھلے 1 ہفتے سے میری غیر موجودگی میں کیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں، سارا خون ان آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ اس نے غصے سے حکم دیا۔ آواز سارے ہال میں گونج رہی تھی۔ سکینہ کا سارا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ بہت مشکل سے اپنے سن قدموں کو حرکت دیتی حوریہ تک آئی، پھر اپنے ہاتھ جوڑے۔ ایسے نہیں، قدموں میں بیٹھ کر۔ شہریار کی دھاڑ سے وہ فوراً زمین پر بیٹھی۔ حوریہ بدھک کر اچھل کر کھڑی ہوئی۔ پلیز بی بی جی، مجھے معاف کر دیں۔ حوریہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 24 گھنٹے پہلے تک جو نوکرانی اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آ رہی تھی، وہ اس کے قدموں میں گری اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ حیران تھی، کیسی کایا پلٹی، ایک ہی پل میں وہ محکوم سے حاکم بن گئی۔ اس کا عہدہ اتنا بدل گیا۔ یہ صرف وہ عزت اور مان تھا جو اسے شہریار سلطان نے دیا تھا۔ کہا، کیا امیر اور غریب کے درمیان اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ طاقت ملتے ہی انسان حاکم بن جاتا ہے؟ مگر وہ حوریہ تھی، اس کی رگوں میں اپنے باپ کی تربیت تھی۔ وہ کبھی بھی کسی کو اس طرح گرا کر اسے نیچا نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ معاف کیا، اس کی مدھم سی آواز نکلی۔ سکینہ نے سکون کی سانس لی۔ اب شہریار ان ملازماؤں کی طرف متوجہ ہوا۔ میری بیوی کا اس حویلی میں وہی مقام اور مرتبہ ہے جو سعید سلطان کی بیوہ کا ہے، یا جو منہاج یا وہاج سلطان کی بیویوں کا ہے۔ تم سب اس کی عزت کرو گی، اس کا ہر حکم مانو گی، اور اگر کسی نے دوبارہ بدتمیزی کی کوشش کی تو وہ حال کروں گا کہ وہ اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرے گا۔ شہریار نے غصے اور اونچی آواز میں ایک ایک لفظ سختی سے ادا کیا، سب کو خوف سے کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ اس کا یہ لہجہ دیکھ کر حوریہ خود خوف سے کانپ اٹھی۔ اس کے ساتھ وہ کتنا کائنڈ انسان تھا اور یہاں وہ کتنا الگ لگ رہا تھا۔ ان سب کو حیران چھوڑ کر وہ حوریہ کی طرف آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بے یقینی اور حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی اور پیچھے کھڑی لائباز سونیا اور چچی، ان سب کے چہروں پر غصے کے دبے دبے تاثرات تھے۔
24 گھنٹوں میں ہی وہ لڑکی نوکرانی سے حاکم بن گئی تھی۔ ان سب کے سر پر اس وقت بدلے کا بھوت سوار تھا۔ نہ جانے وہ اب حوریہ کے ساتھ کیا کرنے والی تھیں۔